بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر سہارنپور میں ایک بڑا مشہور میلہ لگتا ہے، گوگھال کا میلہ۔ بڑا مشہور میلہ ہے اور بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کا مذہبی میلہ ہے۔ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ غیر مسلم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، چھڑیا وغیرہ چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ میلہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ میلہ ان کے اس پوجا پاٹ کا حصہ ہے اور ان کے اس تہوار ہی کی وجہ سے یہ میلہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا خالص مذہبی میلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی قوم کے مذہبی تہوار میں شریک ہوگا یا ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہو کر صرف ان کی تعداد بڑھائے گا، تو اس آدمی کا انجام، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ انہی میں سے ایک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میلہ گوگھال میں جو غیر مسلموں کا خالص مذہبی میلہ ہے، اس میں شرکت کرنے والے، اس میں جانے والے، وہاں کی چکا چوند کو بڑھانے والے، وہاں کی تعداد کو بڑھانے والے غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان غیر مسلموں کے مذہبی کسی تہوار یا مذہبی میلے میں شریک ہوگا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف تفریح کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں تو ہمارے ایمان کا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور دوسری بات بھی آپ غور کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دو مذہبی تہوار ہیں، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ آپ مجھے ذرا سوچ کر ٹھنڈے دماغ سے یہ بات بتائیں، کیا کبھی غیر مسلم کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے عید الفطر کی نماز میں شریک ہو گیا ہوں؟ یا اگر کوئی مسلمان جانور ذبح کر رہا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو کوئی غیر مسلم آ کر وہاں کھڑا ہو جائے اور دیکھنے لگیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ مسلمان یہ کیسے گراتے ہیں، کیسے ذبح کرتے ہیں، کیسے اس کے پیس بناتے ہیں، کیسے کاٹتے ہیں، کیا کبھی غیر مسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلموں کا اپنا کام ہے، بلکہ وہ تو رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ آپ نماز باہر عیدگاہ سے باہر نہیں پڑھ سکتے، دیکھیں کتنے سال سے رکاوٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ بقرعید کے موقع پر جانور کھلے میں نہیں بیچ سکتے، کھلے میں نہیں کاٹ سکتے، تو آپ پر تو آپ کے تہوار پورا کرنے میں رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم جا کر ان کے تہواروں کی تعداد بڑھاتے ہیں، ان کی چکا چوند بڑھاتے ہیں، ان کی رنگینیاں بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ وہاں جا کر جو بے غیرتی ہوتی ہے، جو بدتمیزی ہوتی ہے، جو بے حیائی ہوتی ہے، جو بے شرمی ہوتی ہے، جو خرافات ہوتی ہے، جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، جو بے پردگی ہوتی ہے، یہ سب کچھ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ روزانہ آئے دن جب یہ میلہ چلتا ہے، خبریں آتی ہیں کسی کو چھیڑ دیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو وہاں جا رہے ہیں اتنی بھیڑ بھاڑ میں، عورتوں کے غیر محرم مردوں سے جسم ٹچ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مرد حضرات اپنے بیوی بچوں کو بڑے شوق کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ چلو آپ کو میلے میں گھما کر لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے غیر مذہبی لوگوں کے میلے میں ہم جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہے، آپ نے فرمایا جو جائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمارے ایمان کا جنازہ بھی نکل رہا ہے،
اور ہم جا رہے ہیں تو وہاں ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ہماری غیرت کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، نہ ایمان باقی، نہ غیرت باقی، نہ شرم و حیا باقی، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو میسیج اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ اپنے بچوں کو نلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، شوق کے ساتھ میلے میں لے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو میلے میں لے جائیں گے۔ اب وہ بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا ہمیں میلے میں لے جاتے تھے، وہ غیر مسلموں کا میلہ تھا، غیر مذہبی لوگوں کا میلہ تھا، اس میں لے جاتے تھے، تو وہ بڑے ہوں گے، بڑے ہو کر وہ لگاتار جاتے رہیں گے، اپنی بیوی کو لے جائیں گے، آگے اپنے بچوں کو لے جائیں گے، ان کو بھی سکھائیں گے کہ تم بھی ان کے تہواروں میں شریک ہوا کرو۔ یہ کتنا بڑا گناہ، نسلوں تک کے ایمان کے برباد کرنے کی ہم یہ نیو ڈال رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ارشاد ہے کہ اگر کوئی ان کے غیر مذہبی تہواروں میں، ان کے میلوں میں شریک ہوگا، وہ انہی میں سے ہے، پھر وہ کافر ہے، مرتد ہے، جو بھی کچھ ہے وہ خود جانے، بہرحال مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم، بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، شریعت سیر و تفریح سے منع نہیں کرتی ہے، آپ سیر و تفریح کریں، خود گھومنے پھرنے جائیں، خود اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو گھمانے پھرانے لے کر جائیں، اس سے شریعت بالکل منع نہیں کرتی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر گئے ہیں، چاہے وہ جہاد کا ہی سفر کیوں نہ ہو، یا آپ کسی تبلیغ کے سفر پر گئے ہیں، جب بھی گئے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ایک تو ساتھ ضرور ہوتی تھی، بعض مرتبہ 2 بھی ساتھ ہوئی ہیں، اس سے زیادہ بھی ساتھ ہوئی ہیں، لیکن ان کو لے کر جاتے تھے تاکہ وہ آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہو جائیں، ذرا ان کی بھی سیر و تفریح ہو جائے۔ تو شریعت سیر و تفریح سے منع نہیں کرتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سیر و تفریح کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے مزے کے چکر میں یا اپنے مزے کے چکر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو گھمانے لے کر جائیں، پہاڑوں میں جائیں یا کہیں ندی کنارے جائیں، سمندر کے کنارے جائیں، پردے کے ساتھ رکھیں، اور کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو آپ شوق سے گھما سکتے ہیں۔ بے پردگی کے ساتھ نہیں گھما سکتے، پردے کے ساتھ آپ گھمائیں، کھلائیں پلائیں، اپنے کھلانا پلانے کا انتظام کریں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں پردے کے ساتھ، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے شریعت کی حد میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم شریعت کی حد سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے، ہمارے گھر والوں، ہمارے خاندان والوں کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔